نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. بچوں میں بیمار آدمی ہوں 3 مہینے سے، گلے سے میرے بولا نہیں جا رہا، تھوڑی دیر برداشت کرو ہے نا. اچھے بچے سنیں گے نا، بات تو نہیں کریں گے؟ بس تو ٹھیک ہے، بہت جلدی فارغ کریں گے. آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہے، سنا ہے کہ ہمارا دیش، ہمارا بھارت سونے کی چڑیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر اسے غلام بنایا، اور وہ غلام اس طرح بنایا کہ جو ہمارے ہندوستان کی جگہ جگہ پر نواب تھے، پہلے انہیں شکست دی اور اخیر میں ہندوستان کا ایک جیالہ جس کو تاریخ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، جس کا کہنا یہ تھا شیر اچھا ہے. اے بچوں، ٹیپو سلطان کا کہنا تھا شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی. شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یا وہ دیگر جسے بخشت ریاست سالہ. یعنی شیر کی 1 دن کی زندگی دیگر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان کا جو علاقہ تھا سری رنگا پٹنم میسور کے پاس، انگریز کو پتا تھا جب تک یہ زندہ ہے ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں. اپنوں کی غداری سے 1799 میں سری رنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا. وہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہاس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ بات ہے 1799. اس کے بعد ملک میں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی نواب تھے، انگریزوں نے انہیں شکست دے کر دہلی میں اعلان کیا ملک بادشاہ سلامت کا، خلق خدا کی، یعنی کہ جو کنبہ ہے، انسان ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا. اس اعلان کو سننے کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا لوگوں آج ان کا غلام ہو چکا ہے اور اس کو آزاد کرانا ہر انسان کا فرض ہے. اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے مدرسے کو زمین دوز کر دیا گیا، آپ کی جائیدادیں قرض کر لی گئی، آپ کو زہر دے دیا گیا. لیکن آپ نے ان تمام اذیتوں کے باوجود اپنے 2 شاگرد ایسے تیار کیے، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں شاگردوں کو تیار کیا کہ وہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. اور 1824 میں شاہ ولی عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے شاگردوں نے پورے ہندوستان میں گھوم کر لوگوں کے اندر جو جذبہ جہاد پیدا کیا، یہاں تک کہ جو ہندوستان میں وہ اس وقت پاکستان کا حصہ ہے. 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جنگ آزادی ہوتا ہے 1855 کا، اس کے اندر بھی شکست ہو جاتی ہے. ہمارے اکابر علماء نے دیکھا انگریز ایک کام کرنے لگے،
ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ شہداء جو وطن کی خاطر شہید ہو چکے تھے، ان کے بچوں کو پکڑتے ہیں، ان کی ماں سے کہتے ہیں آپ ان بچوں کو ہمیں دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت ان کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ جو لوگ یہ خوش رہے تھے، ان بچوں کی ماں نے سوچا میرا شوہر چلا گیا ہے، میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رہ سکتی ہوں، بھوک کے ساتھ رہ سکتی ہوں، لیکن یہ بچے معصوم ہیں، ان بچوں کو کیسے چھوڑا جائے؟ ان کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے اکابر علماء نے دیکھا کہ جن کے والد اس دنیا سے، اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، انگریز ان کو ذہنی طور پر غلام بنا رہے ہیں۔ لہذا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لائے اور یہ اعلان کیا لوگوں آپ اپنے بچے ہمیں دو، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، اور ان کے والد ہندوستان کی آزادی کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، ہم انہیں غلام بننے نہیں دیں گے، بلکہ آزادی کا جذبہ ان کے اندر پیدا رکھیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں عمل میں آیا، اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد باقی رہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں انگریز نے اگر بچوں کو اپنے پاس مفت پڑھانے کا، مفت قرآن کا انتظام کا اعلان کیا تھا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ انگریز کو اس بات پر ناز تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ لیکن جو 1866 میں دارالعلوم میں اعلان کر رہے ہیں وہ تو بوریوں پر بیٹھنے والے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم اس وقت کا بجٹ کیا ہوگا، لیکن آج الحمدللہ 33 کروڑ روپے کے آس پاس جو عام لوگوں کے چندے سے پیدا کیا جاتا ہے، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا مقصد۔ اور دارالعلوم دیوبند نے ایک بڑا مجاہد کیا ہے ہندوستان کو، جس کو تاریخ شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بہت ساری تحریکیں چلائی، تحریک ریشم ہمال، اور آزادی کی خاطر ہندوستان سے اس ارادے سے ترکی میں گئے تاکہ جو ہے پروانہ لے کر کے آزادی پائے۔ راستے میں گرفتار کر لیا گیا، مصر کی جیل خانے میں رکھے گئے، مالٹا کی جیل خانے میں رکھے گئے، اور مالٹا کی جیل خانے میں جو اذیتیں برداشت کی ہیں وہ بیان کرنے کے بعد سننا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا جو ہے جس عنوان ہو گیا اور گوشت میں کوئی حصہ آپ کے جسم پر باقی نہیں تھا، اذیتیں برداشت کرنے کے بعد آپ نے مالٹا کی جیل خانے سے اپنی شاگرد رسید مفتی کتاب اللہ کو خط لکھا کہ وہ ہندوستان میں پلیٹ کھانا تیار کریں جہاں سے آزادی کی لڑائی کا بدل پھٹا جائے۔ چنانچہ 1919 میں جامعۃ علماء ہند کا قیام عمل میں لائے۔ 1920 میں جب مولانا محمود حسن کی رہائی نصیب ہوئی، پانی کے جہاز کے ذریعے سے ممبئی آئے۔ ممبئی آنے کے بعد انگریز حکومت نے اپنے ایک چاپلوس کو، جس کو رحیم بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بھاگلپور ریاست کے بجاج تھے، ان سے ان کی وفاداری کی وجہ سے کہ وہ چاپلوسی کرتے تھے، ان کے نام کے ساتھ سر لگایا جاتا تھا۔ سر رحیم بخش سے کہا کہ سب سے پہلے جاتا محمود حسن سے تم ملاقات کرنا۔ چنانچہ جہاز جیسے عیسوی کے پاس ہوگا رحیم بخش آگے گئے اور جانے کے بعد کہا محمود حسن تم دارالعلوم میں سب سے بڑے استاد تھے، مسند حدیث پر بیٹھ فائز تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلیفہ تھے۔ آج دارالعلوم دیوبند کا مسند حدیث سینا پڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی خلیفہ سونی پڑی ہے۔ آپ انگریزوں کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت سے انگریز سے کچھ نہیں بگڑا ہے۔ میری رائے مانو تو تم دارالعلوم کے مسند حدیث پر فائز ہو جاؤ اور مولانا رشید احمد گنگوئی کی خانقاہ میں لوگوں کی اصلاح فرمائے۔
حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچوں اٹھ جاؤ، کہا رحیم بخش تمہاری بات پوری ہو گئی؟ کہاں پوری ہو گئی؟ کہا کہ پھر کان کھول کر سن لو، جب تک میرے جسمانی جان ہے اپنے پیروں سے چل کر، اور جب میرے گھٹنے جواب دے دیں گے میں اپنے شاگردوں کو کہوں گا مجھے چار پائی پر لٹاؤ، اور میں ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے کہوں گا انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ اور پھر حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا، اور پھر آپ کے ساتھ لوگ آگے چلے گئے، مہاتما گاندھی آئے، دیگر لوگ آئے، اور پھر اس طریقے سے یہ آزادی کا قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور ملک آزاد ہونے کے بعد بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا، مسلمانوں کی بڑی آبادی پاکستان چلی گئی، پہلے ہی سے لوگ مسلمان نے پڑے خاموش پہلے ہی سے سردار پٹیل جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک کا دستور ہند راشٹر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا عظیم الشاعری، نہرو جی نے پنڈت جواہر لال نہرو کے بیٹھ گئے اور کہا تقسیم کے اوپر دستخط کرنے کے ہم نے کی، ہمارا دل سے بار بار مطالبہ یہی تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور ہوگا، لہذا ان حضرات کی محنتوں کے نتیجے میں ملک کا جو دستور بنا وہ سیکولر دستور بنا۔ ملک آزاد ہوا تھا 1947 میں، 2 سال 11 مہینے 18 دن کی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں، جس میں 35 مسلمان اسے دستور کو بنانے میں لگے ہوئے تھے، اس میں مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا یوسف احمد سعدی دیگر اعضاء اس میں شریک تھے۔ 1950 کے 26 جنوری میں یہ ملک کا دستور عمل میں آیا۔ سیکولر دستور کیا ہے؟ سیکولر دستور کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ آزاد سیکولر دستور ہے۔ اس کے اندر اس بات کی بیان کی گئی کہ سکھ، عیسائی، مسلمان، پارسی ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے گا، سارے مذاہب کی نمائندگی رہے گی، اور اس طریقے سے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنتوں کے نتیجے میں ملک کا سیکولر دستور بنا۔ آج سیکولر دستور اس کو جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے بعد اور تقسیم وطن کے بعد اس سیکولر دستور کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اگر کوئی بھی ملک کے دستور کو ختم کرنا چاہے گی، انشاءاللہ ہم اپنی جان کو ایسے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر ہمیں اسی جذبے کے ساتھ جو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روز ملی، یا وہ دیگر جسے بخشا گیا 7 سال عمر، شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس دستور کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اور کوئی بھی فرقہ پرست طاقت ہمارے اس سیکولر ڈھانچے کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کو پروان چڑھائے، اسی ترقی لیے اس میں بسنے والے لوگوں میں پیار، محبت، بھائی چارہ نصیب فرمائے، اور جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے یہ سونے کی چڑیا تھا، اللہ اسے مزید سونے کی چڑیا سے بھی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔